ہمیں چاہیے کہ ہم اس امت کو ہدایت پر لائیں، اس امت کو ہدایت پر لائیں۔ یہ بھولی بصری امت ہے، بھولی بصری۔ میرا نبی کہہ رہا ہے میری امت بھولی بصری ہے، ان کے سامنے میری باتوں کا ذکر کیا جائے گا، اثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان، میری امت بھولی بصری ہے۔ لوگوں نے اس کے بھولے پنے سے بہت غلط فائدہ اٹھا لیا۔ کسی نے درگاہوں پر اس کو جھکا دیا، کسی نے کہا اس کو جھکا دیا، کسی نے کہا اس کو مٹا دیا۔ کوئی کہہ رہا ہے عشاء اور فجر کی نماز نکال دو اس لیے کہ امت پر بھاری پڑ رہی ہے۔ حیدرآباد کا ایک نوجوان مسلمان انٹرنیٹ پر یہ کہہ رہا ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز کو نکال دو، مسلمانوں پر بھاری پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر! میرا نبی مرض الوفات میں بھی کوئی نماز چھوڑ کر نہیں گیا۔ جس دن دنیا سے رخصت ہوئے اس دن بھی فجر کی نماز اپنے حجرے شریفہ میں آپ نے پڑھی ہے، اور جماعت ادھر ہو رہی تھی، حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پردہ ہٹایا، چونکہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے، بہت بیمار تھے۔ آپ کی بیماری کا اندازہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جس دن حضرت روانہ ہونے والے تھے اس دن فجر کی نماز کے بعد میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر آ گئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اللہ کے حبیب یوں مسواک کو دیکھتے رہے اور آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا، آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا اور آپ بہت دیر تک مسواک کو دیکھتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے سوچا کہ شاید اللہ کے نبی کو مسواک کی ضرورت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ مسواک کرو گے؟ اتصوقوا، آپ مسواک کرو گے؟ تو آپ نے سر ہلایا، فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام اتنے کمزور تھے کہ آپ سے مسواک کو چبانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی کمزوری ہوگی، کتنی کمزوری ہوگی۔ اس حالت میں بھی آپ نے اس دن فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کوئی ادنا روایت سے ثابت کر کے بتا دیں کہ آپ کی کوئی نماز چھوٹی ہو، کہیں ثابت نہیں، کسی ادنا روایت سے نہیں۔ آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو مسواک کی ضرورت ہے، میں نے چبایا اور چبا کر کے اللہ کے نبی کو دیا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ مسواک فرمایا۔ عائشہ فرماتی ہے پھر میں نے لے کر اپنے منہ میں رکھ دیا۔ بہت فخر سے بیان کرتی ہے کہ آخری وقت میں آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، بین سحری و نہری، میری گود میں تھا۔ فرمایا میری گود میں روح پرواز ہوئی، میرے کمرے میں روح پرواز ہوئی، اور آخری وقت میں میرا لعاب مبارک میرا لعاب آپ کے منہ میں گیا اور آپ کا لعاب مبارک میرے منہ میں آیا۔ بہت فخر سے بیان فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں تو اس روایت سے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جس دن دنیا سے رخصت ہوئے، کمزوری کا یہ عالم ہے، اس کے باوجود آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ میرے بھائیوں، یہ امت بھولی بصری ہے، اس میں تھوڑی سی نبی والی محنت کی جائے اور نبی کے دین کو لے کر اس میں چلا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ امت بہت جلد اپنے مولا سے جڑ جائے گی، اپنے اللہ سے جڑ جائے گی۔ حضرت حق جل شانہ نے تسلسل کے ساتھ قوموں کے واقعات قرآن میں بیان فرمائے۔ کسی کو اللہ نے ہواؤں سے ہلاک کیا، کسی کو اللہ نے بارشوں سے ہلاک کیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے چیخ مروا کر ہلاک کیا، اور کسی قوم سے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نیچے سے ان کو اٹھایا، ان کی زمین کو پوری اور کہاں تک لے گئے؟ آسمانوں تک ان کی زمین کو اٹھایا، حتیٰ کہ ان کے مرغوں کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنی، اتنے قریب کر دیا، اور اس کے بعد ان کو الٹا دیا۔ قوم لوط سے متعلق قرآن میں کہا جا رہا ہے ہم نے ان کو الٹا دیا، اور الٹانے کے بعد پھر ان کو پتھر مارنا شروع کیا، اور پتھر مار مار کر زمین پر ان کو گرایا گیا، اور جب یہ گر گئے تو اوپر سے ہم نے زمین کو بھی دے مارا۔ قرآن ان واقعات میں سب سے زیادہ سخت عذاب جس قوم پر بیان کر رہا ہے، یہ قوم لوط پر بیان کر رہا ہے۔ قوم لوط پر ایک ساتھ 5 عذاب اترے، ان کا اٹھانا اور اٹھانے کے بعد لٹکا دینا، اور لٹکا دینے کے بعد پتھر مارنا، اور پتھر مارنے کے بعد زمین کو ان کے اوپر گرا دینا، اور گرانے کے بعد بعض روایتوں سے ملتا ہے کہ اللہ کا ان کو زمین میں دھسانا۔ 5 عذاب اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اتارے۔ حضرت حق جل مجدہ اسی طرح قوموں کے واقعات کو قرآن میں بیان کرتا چلا گیا۔ اخیر میں 3 امتیں بہت بڑی آئی، 3 امت۔ ایک امت موسیٰ علیہ السلام کی امت،
ایک امت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور ایک امت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. یہ تین امتیں بہت بڑی امت آئی. ان تینوں امتوں سے متعلق اللہ نے کتابیں بھی بڑی عطا فرمائی. شریعت موسیٰ میں تورات عطا فرمائی, شریعت عیسیٰ میں انجیل عطا فرمائی, اور شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے قرآن عظیم جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی. لیکن ان تینوں قوموں کے اندر, ان تینوں قوموں کی زندگیوں پر غور کیا جائے تو حضرت موسیٰ کی قوم نے جتنا موسیٰ کو ستایا ہے اتنا کسی قوم نے نہیں ستایا. اسی لیے ہم کو قرآن میں یوں کہا گیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. اے میرے نبی کے ماننے والوں, اے ایمان والوں, تم اپنے پیغمبر کو ایسا نہ ستانا جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو ستایا. کیسے ستایا؟ آئے ہائے, قرآن بیان کر رہا ہے اس کو کیسے ستایا. جب حضرت موسیٰ تورات لے کر آئے تو ان کی قوم کے علماء نے کہہ دیا, کیا معلوم موسیٰ تو لکھ کر لایا ہے, ہمیں کیا پتا کہ اللہ نے دی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے, اچھا چلو کوہ طور پر میں اللہ سے کہلوا دیتا ہوں. لے گئے علماء کرام کو. آپ اندازہ لگائیں نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے, حالانکہ وہ عالم بنے ہیں اسی موسیٰ کی بنیاد پر. لے گئے ان کو وہاں. اللہ کی طرف سے آواز آئی غیب سے کہ میں نے تورات اتاری. تو آپس میں کہنے لگے, کیا معلوم اللہ بول رہا ہے یا شیطان بول رہا ہے. پہلا پارا پڑھتے چلے جائیں چھٹے رکوع سے. کتنا ستایا, کیا گزری ہوگی موسیٰ علیہ السلام. اسی وقت اللہ نے بجلی کا کرکا بھیجا, ان سب کو مار دیا. موسیٰ نے دعا کی, میرے اللہ میں قوم کو جواب کیا دوں گا, یہ تو سب یہاں مرے پڑے ہیں. اللہ نے پھر زندہ کیا. زندہ کرنے کے بعد قوم میں بھیجا. اب قوم پوچھ رہی ہے کیا کہا اللہ نے. کہا اللہ نے آواز تو دی لیکن یوں کہا ہے کتاب میری ہے, جتنا عمل ہو اتنا کرنا, نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. موسیٰ نے فرمایا اطاعت کر لو. کیا جواب دیا؟ سمعنا وعصینا, ہم نے سنا ہم نافرمانی کریں گے. اسی لیے قرآن میں ایک آیت اتری اور حضرات صحابہ پر وہ آیت گنا گزری, للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم. صحابہ پر بہت گنا گزری. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا, کہ ہمیں بوجھ بھی محسوس ہو اس کا, اس آیت میں کیا ہے. ارے میرے بھائیوں, اس آیت میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارے ظاہری عمل پر تو پکڑ کروں گا ہی, لیکن تمہارے دلوں کے خیالات پر بھی پکڑ کروں گا. وَإِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ, دلوں کے خیالات پر بھی پکڑ کروں گا. کتنی سخت بات ہے. اب دلوں میں خیالات تو آتے ہی رہتے ہیں. یہ تو ہائی وے روڈ ہے, اس پر تو اچھی بھی گاڑیاں گزرتی ہے, خطارے بھی گزرتے ہیں, سبھی گزرتا ہے اس کے اوپر سے. تو یہ اللہ تو دلوں کی باتوں پر بھی پکڑ کرے گا, ہمارے بس میں نہیں ہے. تو اب اللہ, صحابہ کرام نبی کی خدمت میں پہنچے, یا رسول اللہ بہت بھاری بات ہے, یہ تو ہماری اس پر پکڑ ہو جائے گی. کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ لا تکونوا, تم ایسے نہ کہو جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو کہا تھا, سمعنا وعصینا, کہ ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے. ایسا نہ کہو, تم یوں کہو سمعنا واطعنا, اے اللہ ہم نے سنا, جو حکم ہو ہم اس کو مان لیں گے. صحابہ نے اسی طرح کہا, صحابہ نے اسی طرح کہا سمعنا واطعنا. تو اب اللہ نے آیت اتاری. اسی کے بعد دوسری آیت اللہ نے آیت اتاری اور فرمایا, میرے پیغمبر تیری امت تو بہت اچھی ہے جو یوں کہہ رہی ہے کہ جو حکم اترے گا ہم اس کو مان لیں گے. اسی ایک جملے پر اللہ تعریف کر رہا ہے, تعریف کر رہا ہے. اور پھر تعریف کرنے کے بعد حکم کو بھی ختم کر دیا. صرف تعریف نہیں کی کہ تعریف سے راضی کر دیا ہم کو, وہ جو حکم اترا تھا نا کہ دلوں کے خیالات پر پکڑ کروں گا, اس کو بھی اللہ نے ختم کر دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, فرمایا میں صرف انہی اعمال پر تمہاری پکڑ کروں گا جو اعمال تمہارے بس میں ہو, جو تمہارے بس میں نہیں ہے اس پر پکڑ بھی نہیں کروں گا. صرف تعریف نہیں فرمائی
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو بھی ختم کر دیا. تو میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو بہت ستایا، جگہ جگہ پر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم ہے اپنے ملک کے فتح کے لیے ہمیں چلنا ہے. تو کیا کہنے لگی قوم؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. جا تو اور تیرا خدا جا کر لڑ لے، ہم تو نہیں آئیں گے. کیا عذاب اتارا اللہ نے؟ 40 سال تک جنگلوں میں بھٹکتے رہے. 40 سال دماغ معروف ہو گئے. صبح چلتے تھے، سوچتے تھے شام گھر پہنچ جائیں گے، شام وہیں گے وہی. شام چلتے تھے، وادی تی جس کو کہا جاتا ہے، اور پھر شام چلتے تھے، صبح پہنچ جائیں گے، صبح وہی کے وہی. حضرت موسیٰ کو رحم آ گیا، اے اللہ اس میں کوئی درخت نہیں ہے، نہ کھانے پینے کا نظام ہے. اتنی بڑی میری امت، اتنی بڑی میری امت، نہ کھانے کا نظام نہ پینے کا نظام. میرے بھائیوں، ایسا دنیا میں کوئی رب نہیں ملے گا کہ جو رب اپنی مخلوق کی تھوڑی تھوڑی ضرورتوں پر بھی رحم کھا کر دے دیا کرتا ہے. حضرت موسیٰ کی دعا پر اللہ نے من و سلوہ اتار دیا ان کے اوپر، جو بلا محنت کے ان کو ملا کرتا تھا. من کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم کا حلوہ تھا جو وہاں پر اتر جایا کرتا تھا، اور سلوہ ایک قسم کا تیتر کی طرح پرندہ تھا. جھون کے جھون آتے تھے، یہ لوگ پکڑ لیا کرتے تھے اور وہ ان کے کھانے کا نظام بنایا. موسیٰ نے فرمایا باری تعالیٰ یہاں تو گرمی بھی بہت لگ رہی ہے. اللہ روزانہ طلوع آفتاب کے بعد بدلی کو بھیج دیتا تھا جس سے راحت ملا کرتی. حالانکہ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے نبی کی بغاوت کی ہے، اس کے نتیجے میں یہ حالات ان پر اترے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس دعا پر میرے بھائیوں ہم خود سوچیں کہ کیا ہمارے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہو رہا ہے؟ معاصی کے ہم پتلے، گناہوں کے ہم پتلے اور بدبو کے ہم پتلے، نہ معلوم کتنے گناہ کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میرے مولا نے کبھی بھی ہمارے گھر پر ہمارے گناہ کو لکھ کر ہمیں ذلیل نہیں کیا. میرے مولا نے کبھی بھی ہماری پیشانی کو کالی بنا کر ہمیں ذلیل نہیں کیا. اس نے کھانا کبھی بند نہیں کیا، اس نے پانی کبھی بند نہیں کیا، اس نے ذلیل کبھی نہیں کیا. ہے کہ نہیں اس رحمان الرحیم کی کرم؟ ہم سب اس رحمان الرحیم کے کرم کو جانتے ہیں. میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جیسے ستایا، اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. اے میرے پیغمبر کے امتیوں، تم میں اس نبی کو ایسے نہ ستائیو جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو ستایا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، سب سے اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ امت. اب اس امت کے فضائل، اس امت کے مناقب اتنے بیان فرمائے، اتنے بیان فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ کا نبی ہمیں کسی اور مقام پر چھوڑ کر گیا تھا، بہت اونچے مقام پر چھوڑ کر گیا تھا. ہمارا نبی تو ہمیں کہاں چھوڑ کر گیا تھا؟ ایک سفر سے اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں. حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا. فرمایا تلاش کرو، فجر کی نماز کا وقت ہے، پانی ہے نہیں وہاں پر، ہار مل نہیں رہا ہے. فجر کا وقت، فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کا اندیشہ ہے، نماز کے قضا ہو جانے کا اندیشہ ہے. لوگوں نے صدیق کو برا بھلا کہنا شروع کیا. کہنے لگے تیری بیٹی کی وجہ سے پریشانی ہے، یہ تیری بیٹی کی وجہ سے آج فجر کی نماز ہماری قضا ہو جائے گی. حضرت صدیق کو بہت غصہ آیا. اس خیمے میں تشریف لے گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی. دیکھا کہ اللہ کے حبیب حضرت عائشہ کی ران پر سر مبارک رکھ کر سوئے. صدیق نے پہلے تو خود عائشہ بیان فرماتی ہے کہ ابا جی نے مجھ کو دانتنا شروع کیا، اور دانتتے دانتتے اتنا غصہ کہ کوکھ میں چیتیاں دینا شروع کیا. زور سے اس لیے نہیں مار رہے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آواز کی وجہ سے کہیں اللہ کے نبی اٹھ نہ جائیں. اور فرمایا بڑے زوروں سے چیتیاں دے رہے تھے، لیکن میں اس لیے ہل نہیں رہی تھی کہ میرے نبی کی نیند خراب نہ ہو جائے، اس لیے. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی بیدار ہو ہی گئے. فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت کی فجر کی نماز کا مسئلہ ہے، پانی کا انتظام یہاں ہے نہیں، اس کا ہار مل نہیں رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ہار کی تلاش میں ہماری نماز ضائع نہ ہو جائے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ویسے ہی بیٹھے، وہی کے آثار شروع ہوئے. بخاری شریف کی روایت ہے، وہی کے آثار شروع ہوئے. آپ نے چادر اوڑھی اور وہ آواز آنے لگی جو عام طور پر وہی کے موقع پر آیا کرتی تھی. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے چادر ہٹائی اور بیٹھتے ہی مسکرانے لگے. صدیق کو دیکھ کر فرمایا فداء ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان،
کیا وہ بات اتر گئی آپ پر کہ آپ اتنے ہنس رہے ہیں؟ فرمایا تیری بیٹی کا ہار کیا گم ہوا، اللہ نے میری امت کا مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا کیا ہوا کیا؟ فرمایا میرے اللہ نے ابھی ابھی آیت اتاری، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ فرمایا اے میرے پیغمبر، اگر کہیں تمہیں پانی نہ ملے اور اس طرح کے واقعات پیش آ جائیں تو مٹی پر 2 ہاتھ مار کر تیمم کر لینا، میں تیمم والی نماز کو قبول کر لوں گا۔ یہ امت تو میرے بھائیوں وہ ہے، یہ امت تو میرے بھائیوں وہ امت ہے کہ جس کی ایک ایک محنت پر اور جس کی ایک ایک مشقت پر اور جس کی ایک ایک تکلیف پر اللہ نے اس پر بہت کچھ کھولا ہے، بہت کچھ کھولا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہے، حضرت سعد سے بڑی محبت تھی، بہت محبت تھی۔ فرط محبت میں ایک مرتبہ حضرت سعد نے یوں کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح لگتی ہے۔ اب یہ مسئلہ بہت کتھن ہے، اس کو زہار کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ ہماری شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی یوں کہہ دے تو میری ماں کی طرح، تو میری بہن کی طرح، تو اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا تو میری ماں کی طرح لگتی ہے۔ حضرت خولہ نے فوراً چادر اوڑھی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی۔ مسئلہ تو معلوم تھا لیکن اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ معلوم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچی، فرمایا یا رسول اللہ، میرے شوہر نے فرد محبت میں مجھے اس طرح کا جملہ کہہ دیا کہ تم ماں کی طرح لگتا ہے، ماں کی طرح لگتی ہے یا بہن کی طرح، دونوں طرح کی روایت ہے۔ فرمایا تو میری بہن کی طرح لگتی ہے۔ اللہ کے حبیب اب کیا مسئلہ ہوگا میرے لیے؟ فرمایا میرے قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا، میری شریعت میں کوئی حکم نہیں آیا۔ ہاں عرب کا دستور یہ ہے، دستور عرب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اس طرح کی بات کہہ دے تو بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، اس لیے میں دستور عرب پر فیصلہ کرتا ہوں، تجھے طلاق ہو گئی۔ خولہ کہنے لگی اولادی صغار، بچے چھوٹے ہیں، ساتھ کو محبت ہے، میرا کوئی مکان نہیں، میرے ماں باپ نہیں، یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں گی؟ آپ کوئی فدیے کا مسئلہ نکال لیجئے لیکن طلاق نہ پڑے۔ آقا نے فرمایا میرے قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا، اس لیے دستور عرب پر فیصلہ ہوگا کہ طلاق ہو گئی۔ خولہ یہ کہہ کر گئی اگر آپ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے میں اپنے اللہ سے کروں گی۔ عورت کا جواب تو سنیے، عورت کیا کہہ رہی تھی؟ آپ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اس سے کہوں گی میں۔ نبی نے ایمان ہی ایسا بنایا تھا اللہ پر، نبی نے ایمان ہی بنایا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا آپ سے مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے تو میرے ابا کو سناؤ نہ میری امی کو سناؤ، فلاں کو سناؤ، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ نکاح کے بعد ذرا سے مسئلے میں ابا کو کہوں، امی کو کہوں، چچا کو کہوں، فلاں کو کہوں، فلاں کو کہوں، کورٹ میں جاؤں۔ یہ ایمان ہی نہیں بنایا تھا، ایمان یہی بنایا تھا اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ خولہ کے ضمن ہمیں یاد آیا۔ حضرت بریرہ بیوی تھی حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت بریرہ بہت خوبصورت اور حضرت مغیث سانولے رنگ کے، دونوں غلام تھے، دونوں ہی غلام تھے، لیکن بریرہ آزاد ہو گئی، پھر مغیث بھی آزاد ہو گئے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب میں مغیث کے نکاح میں نہیں رہوں گی۔ غلامی میں اختیار، آزادی میں اختیار ملتا ہے رہنے نہ رہنے کا، فرمایا میں نہیں رہوں گی۔ اب بریرہ کا حال یہ ہے، مغیث کا حال یہ ہے کہ مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں بریرہ 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 کرتے ہوئے۔ اللہ کے حبیب نے حضرت عباس کو فرمایا دیکھو مغیث پاگل ہے اور بریرہ کو پڑی بھی نہیں ہے، یعنی مغیث تو دیوانہ بنا ہوا ہے اور بریرہ کو پڑی بھی نہیں۔ حضرت بریرہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو مغیث تمہارے لیے دیوانہ ہے، تم دوبارہ اس کے نکاح میں چلی جاؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ حکم ہے یا مشورہ؟ بریرہ پوچھ رہی ہے حکم ہے یا مشورہ؟ فرمایا حکم تو کیسے کر سکتا ہوں، شریعت کے خلاف تو میں حکم کر نہیں سکتا، اللہ نے جو تجھے اختیار دیا ہے اس اختیار کو میں چھین تو نہیں سکتا، میرا مشورہ ہے، میرا مشورہ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر مشورہ ہو تو مجھے منظور نہیں ہے، میں تو اپنے اللہ کے حکم پر علیحدگی ہی چاہتی ہوں۔ عجیب، حضرت خولہ کا ایمان ایسا بنا ہوا تھا، ایسا بنا۔ فرمایا آپ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا میں اپنے اللہ کو کہوں گی۔ گئی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا کرنے لگی اللہ میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا، نبی فرما رہے ہیں طلاق ہو گئی، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری طلاق ہو، میں اسی دروازے پر زندگی پوری کرنا چاہتی ہوں، اے اللہ تو میرا کوئی راستہ نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری
لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، البتہ تحقیق کے اللہ نے سن لی اس عورت کی بات کو. لقد سمع اللہ قول التی تجادلک، جو تجھ سے بحث کر رہی تھی. نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ تجادلک فی زوجہا، اپنے شوہر کے باب میں، وتشتکی الی اللہ، اور تجھے یہ بھی کہہ کر گئی کہ آپ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اللہ سے حل کرو. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے تم دونوں کی باتوں کو یہ پیغمبر خوب سنی، یعنی اس کی بھی اور تمہاری بھی. ان اللہ سمیع بصیر، اب اللہ فیصلہ اتار رہا ہے. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، فرمایا اب اگر تیری امت میں اس طرح شوہر کوئی بات کہہ دے تو طلاق نہیں پڑے گی، ساتھ مسکینوں کو کھلانے سے یا روزہ رکھنے سے یا غلام آزاد کرنے سے، مطلب کفارہ دینے سے اس کی بیوی دوبارہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اگر تیری امت کی عورت نہیں چاہتی ہے تو آسمانوں پر تیرا اللہ بھی نہیں چاہتا ہے. میرے بھائیو، اس امت کا مقام ہے. قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں تو اس امت کا مقام معلوم ہوگا کہ اس امت کا مقام کیا ہے. اللہ نے ہم کو کہاں کھڑے، اللہ کے نبی ہم کو کہاں کھڑے کر کے گئے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے جس کا دل شریعت کے لیے دھڑکتا ہوگا وہی قرآن و حدیث کے لیے اپنے دل کو کھولے گا. جس کا دل دھڑکتا ہوگا وہی قرآن و حدیث کے لیے اپنے دل کو کھولے گا، اور جس کے اندر شعائیں ہی نہ ہو وہاں کہاں مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مامون رشید کا بیٹا ابراہیم، دنیا جانتی ہے ابراہیم، وہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا، شہزادہ ہے، محل میں بیٹھا ہوا تھا، اور بیٹھے بیٹھے اس نے دیکھا کہ دریائے نیل کے کنارے پر ایک آدمی آیا اور اس نے اپنے تھیلے میں سے 2-3 روٹی کے ٹکڑے نکالے، اور روٹی کے ٹکڑے نکالنے کے بعد پانی بھرا اور اس کے اندر دبو کر کھانے لگا. مامون رشید کے بیٹے ابراہیم کی ہدایت کا ذریعہ یہ مزدور بنا تھا، اور پھر ابراہیم کو وہ مقام نصیب ہوا کہ دنیا جانتی ہے. اپنے باپ مامون کو یوں کہا کہ بلاؤ اگر تمہارے اندر طاقت ہو تو یہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے. مامون کیا بلائے گا؟ اس نے کہا آجا اے اللہ کی مخلوق، میں تجھے بلا رہی ہوں، اور پڑھ لیجئے تاریخ کو، لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم کے کہنے پر وہ چڑیا اڑ کر کے ہاتھ پر آ گئی. اس میں مزدور ذریعہ بنا تھا. یہ مزدور جب اس کی یہ حالت دیکھی کہ روٹی کو دبو کر کھا رہا ہے تو ابراہیم نے اپنے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کر لے آؤ. وہاں گئے تو ابراہیم اوپر سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے روٹی کے ٹکڑے دبو کر کھائے، پانی میں کپڑا تھا بچھایا، 2-3 ٹکڑے بچ گئے وہ اندر ڈال دیے، اور کپڑا تھا بچھایا، سو گیا. ابراہیم نے کہا جاؤ بلا کر لاؤ اس کو بلایا تو اس نے کہا کون بلانے والا آ گیا؟ دوپہر کو سونا میرے نبی کی سنت ہے، میں قیلولہ کر رہا ہوں، اس سنت کے بعد آؤں گا. تھوڑی دیر ہوئی، ابراہیم نے پھر بلانے بھیجا، نہیں آئے، پھر ہوئے تو پھر کہا اٹھا کر لے آؤ. اب اٹھا کر لائے تو سارے مسئلے اس سے پوچھے گئے، کیوں کیا، کیسے کیا، فلاں کیا. سارے مسئلوں کا وہ جواب، چند مسئلوں کے جواب دیے، اور اس کے بعد کہا کہ بھائی میں تو مزدور آدمی ہوں، مزدوری کی تلاش میں نکلا ہوں، اور یہ روٹی کے ٹکڑے، ہم غریب آدمی ہیں، ایک میری ماں ہے، ایک میری بہن ہے، وہ روٹی کے ٹکڑے کچھ بچا کر واپس لے جاتا ہوں، شام کو وہ لوگ افطاری کریں گے، باقی میرے پاس کوئی نظام نہیں ہے، میں تو مزدوری کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں. یہ سارے سوالات تم کرتے رہو گے، میری مزدوری کا کیا ہوگا؟ بس یہ کہہ کر نکل گیا، لیکن دل پر چوٹ کر گیا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے پر ایک عجیب بات ارشاد فرمائی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اندر میں ایمان کا چراغ تھا ابراہیم کے دل میں، یہ ذرا سی چنگاری نے اس کو سلگا دیا. ہمارے دلوں میں اگر میرے بھائیو تھوڑا سا چراغ ہوگا تو ہمارے دل بھی اللہ کے دین کے مٹنے پر ہمیں غیرت آئے گی، اور ہم بھی اس کے اندر جوش مار کر کے جو ہے اللہ کے دین کے لیے قربانی کے لیے نکل پڑیں گے. حقیقت حال یہ ہے کہ وہ ایک چنگاری تھی، وہ مزدور کا یہ جملہ اس کو دستک دے گیا. اس نے کہا جی یہ بھی رہا ہے، جی میں بھی رہا ہوں، اس کی بھی زندگی میری بھی زندگی، مرے گا وہ بھی، مجھے بھی مرنا ہے، حساب وہ بھی دے گا، میرا بھی حساب ہوگا، لیکن میرے حساب کا کیا ہوگا؟ شام کو کھانے کا وقت ہوا، مامون نے کہا بلاؤ بیٹے کو، نہیں آیا، پھر بلاؤ، اٹھا کر لے آئے. جیسے اس مزدور کے ساتھ کیا تھا اس نے، ویسا ہی اس نے اپنے ابا کے ساتھ کیا. کھایا تو نہیں، پھر بھی رات کو اٹھائے اور گھر سے باہر نکل گیا.
اب جو اس کی ریاضت مجاہدہ جو شروع ہوا ہے اور اس نے اپنی زندگی کو بنایا ہے اور اللہ کے راستے میں اس کی قربانیاں اور اس کے ہاتھوں پر لوگوں کا ایمان اور دین کی اشاعت، میرے بھائیوں میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ رہی ہے اور دستک دے رہی ہے۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آئینے میں اپنا مخرا دکھاؤ گے تو آئینہ عیب بتائے گا، اگر آئینے کو اپنا مخرا ہی نہیں بتایا تو وہ عیب کیسے بتائے گا؟ ہم قرآن پر اپنے آپ کو ڈالیں گے، حدیث پر اپنے آپ کو ڈالیں گے تو ہی تو ہماری زندگی کھلے گی۔ اس امت کو اللہ نے عظیم المرتبت امت بنایا، اس کا کعبہ افضل، اس کا نبی افضل، اس امت کا مقام افضل۔ مسلم شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدم سے لے کر قیامت تک کی 120 صفیں جنت میں جانے والی ہے کل۔ اب وہ سب کتنی بڑی ہوگی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہماری یہاں سب اتنی بڑی ہے تو لوگ کہتے ہیں بہو موتی مسجد سے، بہت بڑی مسجد ہے ہماری، تو ایک سب میں 100 آدمی آ جاتے، 150 آدمی آ جاتے، 200 آدمی آ جاتے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ سب کتنی بڑی ہوگی۔ فرمایا کل 120 صف جانے والی ہے قیامت میں، اس میں 80 صفیں میری امت کی ہوگی۔ 80 صف، مسلم شریف کی روایت ہے 80 صف میری امت کی ہوگی۔ اور اتنی ساری صفوں کے باوجود دوسری طرف میرے آقا یوں فرماتے ہیں کہ اگر جنت کا جہنم سے کمپیئر کرو گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ جہنم میں 999 اور اس کے مقابلے میں جنت کا ایک ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے جہنم میں 999، اتنے سارے جنتی کے باوجود مقابلے میں ایک ہوگا۔ صحابہ گھبرا گئے کہ ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر تو مسئلہ یہ ہوگا کہ سب جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا نہیں، جہنم کی تعداد یاجوج ماجوج کی وجہ سے بڑھ جائے گی، یہ جو اتنی بڑی تعداد ہے وہ یاجوج ماجوج کی وجہ سے بڑھ جائے گی۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے میرے بھائیوں اس امت کو تعریف کر کر کے ابھارا ہے۔ فضائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ امت ان فضائل کو سن کر کے اپنے دامن کو جھاڑ کر نہ چلی جائے، بلکہ اس لیے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تاکہ امت ان فضائل کو سن کر کے امت نبی والا کام اپنے اندر لے لے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کی ایک عجیب فضیلت بیان فرمائی، غور سے سنو میرے بھائی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماقبل امتوں میں یکے بعد دیگرے نبیوں کا سلسلہ تھا ہی، ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک نبی۔ بعض زمانے تو وہ آئے کہ ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے۔ موسیٰ بھی نبی ہے، ہارون بھی نبی، ابراہیم بھی نبی ہے، اسماعیل بھی نبی، حضرت اسحاق، کئی نبی ایک ایک وقت میں ہوتے تھے، لوط بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن اس کے باوجود حال کیا ہے؟ وہاں اتنے سارے انبیاء آتے رہتے تھے، یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اگر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی تھی تو دوسرا نبی اس خرابی کو دور کر دیتا تھا۔ اس کے باوجود ان نبیوں کی عمریں بہت لمبی تھی، بہت لمبی عمریں، کسی کو 950، کسی کو 500، کسی کو 600۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عمر کتنی لمبی، 120 سال کی عمر میں تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ختنہ فرمایا۔ دنیا میں سب سے پہلا ختنہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اسی لیے ختنہ مسلمانوں میں بھی ہے، مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہود میں بھی ہے، یہود بھی مانتے ہیں، عیسائیوں میں بھی ہونا چاہیے لیکن وہ نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ کو خدا مان لیا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام سب کے باپ ہیں، اس لیے سب کے اندر یہ سنت جاری ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم نے 120 سال پر تو اپنا ختنہ فرمایا، لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں وہاں تو یکے بعد دیگرے نبی آتے ہی جاتے تھے، ان نبیوں کو چھوٹی عمر بھی دیتے تو کیا ہوتا؟ اگر کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو پچھلا نبی دور کر دیتا۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ آپ ہی کی شریعت، آپ ہی کا قرآن، آپ ہی کی کتاب، آپ ہی کا دین، یہ قیامت تک اب چلنے والا ہے۔ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو خرابیوں کو دور کرنے کے لیے سب سے زیادہ عمر تو ہمارے نبی کو دینی چاہیے تھی۔ بڑا عجیب سوال کیا حضرت نے، فرمایا وہاں انبیاء کا حال یہ ہے
کہ ایک کے بعد ایک نبی آتے جاتے ہیں، اگر ان کو چھوٹی بھی عمر دے دیتے تو کوئی حرج نہیں، خرابی پیدا ہوئی پچھلا نبی دور کر دیتا، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں نبی قیامت تک، تو اب اس امت کی خرابی کو دور کرنے کے لیے ہمارے نبی کو بڑی عمر دینا چاہیے تھا، 500 سال دے دیتے، 700 سال دے دیتے، 1400 سال دے دیتے، 1500 سال دے دیتے، تاکہ ہم بھی زیارت کر لیتے، ہم بھی صحابی بن جاتے، لمبی عمر دے دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں ہے سب سے مختصر عمر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کل 63 سال اور نبوت کی کل 23 سال، 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی، کل 23 سال کی عمر اللہ کے نبی کو عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں ایسا کیوں ہوا؟ عجیب جواب دیا ہے علامہ سیوطی نے، یہ ہم سب کی فضیلت، لیکن فضیلت سن کر نہیں جانا ہے، فضیلت کے پیچھے ہمیں کچھ سبق دیا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ نے اس نبی کو مختصر عمر دی اور اگلے انبیاء کو لمبی عمریں دی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگلی امتوں پر اللہ کو اعتماد نہیں تھا، اس لیے دین کو نبیوں سے چلایا، اور اس امت پر اعتماد تھا، اس لیے اپنے نبی سے فرمایا میرے نبی تم مختصر کام کر لو، پھر تمہاری امت اس کام کو لے کر قیامت تک چلتی رہے گی۔ سیوطی فرماتے اللہ نے اتنا زبردست اعتماد اس امت پر فرمایا ہے، یہی وجہ ہے کہ صدیق ہے کہ جس نے امت کو سنبھالا، عمر ہے کہ امت کو سنبھالا، عثمان ہے کہ امت کو سنبھالا، علی ہے کہ امت کو سنبھالا، حسن بصری ہے کہ امت کو سنبھالا، اور محدثین ہیں کہ امت کو سنبھالا، اولیاء ہیں کہ امت کو سنبھالا، اور آج تک یہ امت اس دین کو سنبھالتی ہوئی اور امت کو سنوارتی ہوئی جا رہی ہے۔ اور اس دور میں جب جماعتوں کا دور چلا، یعنی کوئی کام جماعت کے بغیر قبول نہیں ہوتا، کلیکٹر کے پاس جاؤ تو جماعت چاہیے، کرکٹ میں جاؤ تو جماعت چاہیے، فلاں جگہ جاؤ تو جماعت چاہیے، فلاں جگہ جاؤ تو جماعت چاہیے، تو ایک اللہ کا ولی حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر وارد فرمایا کہ اس زمانے میں میرے دین کی حفاظت کا طریق بھی میں اسی جماعت سے چلاؤں گا۔ اسی لیے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی تقریر بخاری میں، حضرت شیخ فرماتے ہر نبی میں ایک محدث ہوتا ہے، بہت غور سے سنیں، یہ جو تعویلات کرتے رہتے یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، فلاں ہے بلا ہے، بہت سارے کرنے والے ہیں، چھوڑو ہمارے اوپر ضروری نہیں، ارے بھائی سیدھا سیدھا کہہ دو کہ جانا نہیں ہے، یہ سب بہانے چھوڑ دو کہ یہ کام یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یہ سب بہانے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہر امت میں محدث ہوتے، محدث اس کو کہا جاتا ہے جو نبی کا معاون ہوتا ہے، اور ان کے قلوب پر اللہ واردات فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر میری امت کا محدث ہے، جن کے قلب پر اللہ نے واردات فرمائے۔ آگے حضرت شیخ کا جملہ سنیے، تقریر بخاری چھپی ہوئی ہے، یہ جملہ اندر دیکھ لیجئے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے چچا جان کی یہ محنت، یہ بھی محدث ہیں، اللہ نے قلب پر وارد فرمائی ہے، اور جو القا کردہ کام کی مخالفت کرے گا خطرہ ہے سلب ایمان کا۔ میرے بھائیوں یہ کام بہت اونچا ہے جو ہمیں دیا گیا، امت اسی پر بنے گی، امت اسی پر بنے گی۔ آج کتنے لوگ بے کلمہ کے جا رہے ہیں، کتنے لوگ پریشانیوں میں جا رہے ہیں، اور کتنے لوگ اعمال کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، دین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کتنوں کی زندگیاں وہ ہیں کہ جن کو جمعہ کے علاوہ فرصت نہیں، کتنوں کی زندگیاں وہ ہیں جن کو صرف عید کے علاوہ فرصت نہیں، ان کی ساری وہ نمازوں کا کیا ہوگا؟ حضرت شیخ تو یہاں تک لکھ گئے فضائل اعمال میں کہ ایک نماز کے چھوڑنے پر ایک حقوہ جہنم میں جلنا پڑے گا، اور وہ ایک حقوہ قضا پر لکھا ہے حضرت نے تو، اور ایک حقوہ کتنا ہے حضرت نے گن کر بتایا کہ 80 سال ہیں، ایک نماز کے قضا کرنے پر یہ عالم ہے، تو بالکل چھوڑنے پر کیا حال ہوگا؟ اب آپ دیکھ لیجئے 95% باہر ہیں، 5% مسجد میں ہے کہ نہیں؟ ہر بستی ہر شہر کو دیکھ لیجئے 95% باہر ہیں، 5% صرف مسجد میں ہے۔ میرے بھائیوں ان اللہ کے بندوں کو اللہ سے کون ملائے گا؟ کون اللہ سے جوڑے گا؟ کیا ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ ہمارا دیر فت کا پیٹ جو ہے یہی ہماری ذمہ داری ہے؟ کیا اسی پر ہمارا کھانا چلنا اور اسی پر ہماری زندگی کو ختم کر دینا ہے؟ کیا اسی کے پیچھے دوڑ دو؟ کیا اسی کے پیچھے محنتیں؟ کیا یہی سب کچھ بنا ہوا ہے؟ نہیں، امت کو ایک بہت بڑا کام دیا گیا ہے، اور یہ کام ایک عظیم الشان کام ہے۔ ہندا کا واقعہ ذہن میں آتا ہے، فتح مکہ جب ہوا ہے نا، تو فتح مکہ کے موقع پر ہندا تو بہت ڈر رہی تھی، اس لیے کہ ہندا تو وہ ہیں جنہوں نے احد میں بہت گور کھلائے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر اسی نے چبایا تھا۔ حمزہ کی شہادت کا ذریعہ یہی بنی ہے،
بہت ڈر رہی تھی، نہ معلوم کیا ہوگا. چپ کے یہ گئی کہ اب وہاں تو کعبۃ اللہ کے اندر تو کعبۃ اللہ کی چاروں طرف تو نہ معلوم کیا باتیں ہو رہی ہوگی، مارو کاتو کی آوازیں ہو رہی ہوگی، اور یہی باتیں بن رہی ہوگی وہاں پر. لاؤ میں دیکھوں تو صحیح کیا باتیں ہو رہی ہے، اور میں سنوں تو صحیح کہ یہ لوگ سب کیا کر رہے ہیں. ہندا کہتی ہے، ابن ہشام نے اس واقعے کو لکھا ہے، ہندا کہتی ہے میں چپ کے وہاں گئی اور چپ کے لباس بدل کر کے اندر کی طرف گئی تو میں نے دیکھا مسلمان طواف کرتے جا رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے جو کہہ رہے تھے وہ بات کہہ رہے تھے جو میرے تصور سے باہر تھے. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا سب سے پہلے میں نے نبی کا کلمہ سنا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ اگرچہ انہوں نے ہمیں نکالا ہے لیکن ہم ان کو جہنم سے نکالنے آئے ہیں، اللہ ان سب کو معاف کر کے ایمان عطا کر. یہ واقعہ حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حکایات صحابہ میں لکھا ہے، حیات الصحابہ میں لکھا ہے. حضرت میرے بھائیوں، نبی ایک پوری امت کا نبی ہے جو امت کے لیے رو کر گیا ہے. وہ حج پڑھنے کے لیے گیا تو وہ دھوپ عرب کی جولائی کا مہینہ، نبی جب حج پڑھنے گئے تھے جولائی کا مہینہ، اور اس جولائی کے مہینے کے اندر حال یہ ہے کہ ظہر کے زوال کے بعد سے لے کر کے حضرت نے ہاتھ اٹھائے، کھلے آسمان کے نیچے نہ چھتری نہ سایہ نہ کچھ نہیں، اور مغرب تک 6 گھنٹے روتے رہے. 6 گھنٹے روتے رہے. بھائی اتنا تو ہم بھی اپنی اولاد کے لیے نہیں روئے، اتنا تو ہم بھی اپنی بیوی کے لیے نہیں روئے. 6 گھنٹے روتے رہے. ام سلمہ کہتی ہے ارے کوئی رحم تو کھاؤ، نبی کو پانی کو پلاؤ. دودھ کا پیالہ پیش کیا، 2-3 گھونٹ پیے، حضرت نے واپس کر دیے. 6 گھنٹے غروب تک روتے رہے. ان کا رونا نہ اپنی اولاد کے لیے تھا، نہ اپنی بیویوں کے لیے تھا، نہ اپنے صحابہ کے لیے تھا. میرے بھائیوں، ان کا رونا ہم جیسے گنہگاروں کے لیے تھا. اور اسی حج کے موقع پر حضرت نے اپنی قربانیوں کے بعد 2 بہترین قسم کے مینڈے خریدے اور خرید کر کے دونوں کو ذبح کیے، اور ذبح کرنے کے بعد اپنی بیویوں کے وہاں گوشت بھیجا. عائشہ پوچھ رہی ہے اللہ کے حبیب یہ کون سی قربانی ہے؟ اس لیے کہ آپ پہلے تو قربانی کر چکے. عائشہ سمجھی میں خصوصی عورت ہوں نا، خاص طور پر مجھ سے محبت ہے، شاید میری خصوصی قربانی ہوئی ہوگی. اس نے پوچھ لیا یہ کس کی قربانی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنے والی امت کی طرف سے میں ایڈوانس میں قربانی کر رہا ہوں. آنے والی امت کی طرف سے جس نبی نے اس امت کو اتنا پالا، اس امت نے اپنے نبی کی سنتوں کی مذاقیں اڑائی ہے. ہمیں ضرورت ہے ہم اٹھیں، اللہ کے راستے میں چلیں. چلہ 4 مہینے کا اصل مطالبہ نہیں ہے، اپنی زندگیوں کے بنانے کا مطالبہ ہے. چلہ 4 مہینے کا مطالبہ نہیں ہے. غلط سوچ ہماری ہو گئی ہے کہ جماعت والے چلہ 4 مہینہ مقصود نہیں، زندگیوں کو بنانا مقصود ہے. اصل تو مقصود زندگیوں کو بنانا ہے. اسی زندگی کو بنانے کے لیے ایک عظیم الشان کام اللہ نے ہم کو دیا ہے. میرے بھائیوں، اگر بات اتر رہی ہے، اگر نبی کا قرآن اور نبی کا غم اور نبی کا درد اور نبی کے آنسو ہمارے آنکھوں میں ہیں اور دل میں ہیں، تو میرے بھائیوں اپنا نام اللہ کے راستے میں لکھوائیں اور اپنے جان اور مال کے ذریعے سے قربانی پیش کرے. تھوڑا سا مطالبہ ہے. یؤمنون، پہلے تو فرمایا تم اپنی زندگی کو بناؤ اور ساتھ ساتھ معروف اور منکر یعنی لوگوں کی زندگیوں کو بھی بناؤ. اس کے لیے ہمارے تقاضے ہوا کرتے ہیں. بقول ہمارے ماں اسماعیل صاحب گودرا دامت برکاتم ہمارے دارالعلوم میں تشریف لائے. فرمایا بھائی ہم تو فقیر ہیں، جولی لے کر پھرا کرتے ہیں. فرمایا کچھ نہیں تو دسیوں بھی نوخی دو. حضرت کا جملہ ہے دسیوں بھی نوخی دو، یعنی 10 دن بھی تو ڈال دو. تو بھائی یہ تو فقیرانہ ایک آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی کے صحیح نائب بن کر کے اپنے آنسو، اپنا درد، اپنا قرآن لے کر کے اللہ کے راستے میں چلنے والے بنے. بتاؤ بھائی کون اس کے لیے تیار ہے؟ کیا نام؟ عبدالرحیم کہاں کے؟ مسجد نعمان کے عبدالرحیم. اور فرماؤ بھائی ماشاء اللہ. محمد عارف کہاں کے؟ عمر والا ٹورنامنٹ. وسیم کہاں کے؟ اون کے محسن. بولو. مدثر کہاں کے؟ مسجد عمر فاروق. عبداللہ کہاں کے؟ عمر والا. منڈا بھائی اور پاڑ کے. اور فرما جلیلی. عبدالصمد کہاں کے؟ اون مدینہ مسجد. حافظ یوسف واحد کلام. کیا نام؟ فیصل ملا مسجد. عثمان بھائی. ریحان. غلام حسین. عبدالحفیظ بھائی. کیا نام؟ سلیم بھائی. اسماعیل. وہ ہمارے پیچھے ساتھی کھڑے. رضوان کہاں کے؟
حاجی صابرین ہلکا نمبر 9، عثمان بھائی ماشاءاللہ، محمد بھائی، یونس بھائی کہاں کے؟ ہلکا نمبر 7 کے بھائی۔ جب تک دعا وغیرہ نہ ہوا تک جانے کی کوشش نہ کرے دوستو، آگے بہت سے اعلانات کرنے ہیں۔ رضوان کہاں کے؟ نانپورہ کھاٹیواڑ کے۔ امجد کون مدینہ؟ طلحہ کہاں کے؟ ہلکا نمبر 16 ماشاءاللہ، کیا نام؟ سعید کہاں کے؟ بربودن کے۔ ادریس بھائی کانٹریکٹر، ذکی بھائی، ذاکر کے شاکر کیا نام؟ ذاکر۔ یاسین کہاں کے؟ کون مدینہ۔ اور فرماؤ دوستو، ماشاءاللہ اپریل کے مہینے کے اندر ہماری 25 کے قریب جماعت 4 مہینے کی جا رہی ہے، اور اسی مارچ اور اپریل کے اندر اسٹوڈنٹ کی 57 جماعتیں جو ہمارے عزائم میں ہیں، لیکن بہت ناکافی ہے۔ ہر گھر میں اسٹوڈنٹ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ جماعتیں ہماری بننی چاہیے۔ یہ موقع ہے بہترین ان کے لیے، اس لیے ہمت کر کے ہر مسجد والے فرماؤ انشاءاللہ 4 مہینے کی اتنی اور چلے کی اتنی جماعت دیں گے۔ جلدی بتانا شروع کرو دوستوں۔ ہاٹی اور کی 2 جماعت چلنے کی، 4 مہینے کی۔ چونگر کی 2 جماعتیں چلنے کی، 4 مہینے کی ایک، قدیم کی ایک، عمر والا کی، عمر فاروق سے 4 مہینے کی ایک، چلے کی ایک، چلبی صاحب کی بھی ایک جماعت، ہم ایک تو بہت کم ہے، نورانی کی ایک جماعت۔ ہلکا نمبر 16 کون سی مسجد؟ سلیمان مسجد کی 2 جماعتیں، ہلکا نمبر 15۔ اور فرماؤ دوستو 8 نمبر ہلکے کی 2 جماعتیں، افراد بھی بولو، جماعتیں بھی فرماؤ، کھڑے بھی بولو۔ لگ 24 نمبر ہلکے کی جماعت ایک جائے گی انشاءاللہ۔ 17 نمبر مسجد بولو، چنار سے 2 جماعتیں چلنے کی اسٹوڈنٹ کی، اور 4 مہینے کی۔ ارے 2 جماعتیں ہو رہی ہے تمہارے وہاں تو، جب ایک ہی کہو۔ اور میں کیا کہتے ہیں؟ 4 مہینے کی چلنے کی ایک جماعت، کہاں کی؟ فاروق کی مسجد کی 2 جماعتیں، ہلکا نمبر 6 کی 4 جماعتیں چلنے کی، ہلکا نمبر 3 کی 3 جماعتیں چلنے کی اور 4 مہینے کی ایک جماعت ماشاءاللہ۔ ہلکا نمبر 9 چمپا مسجد کی ایک جماعت۔ اور فرماؤ دوستو بہت ضروری کچھ اعلانات کرنے، اس سے پہلے ہماری تشکیل مکمل ہونی چاہیے۔ اور بولو ماشاءاللہ۔ ہلکا نمبر 10 سے 4 مہینے کی ایک، چلنے کی 5، اور ان کی 2 جماعتیں ماشاءاللہ دور و دراز کے اندر چل رہی ہے۔ ہلکا نمبر 14 کی چلنے کی 2، 4 مہینے کی ایک، اللہ قبول فرمائے آمین۔ کون مدینہ کتنی؟ ایک جماعت۔ اور فرماؤ دوستو کل گزشتہ بدھ کے دن بہت سے ساتھیوں کو بلا کر کہا ہے ان کو آج ابھی عشاء کی نماز کے بعد ہمیں صاحب سے ملنا ہے، اور ماشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر 28 تاریخ کو پورے شہر اور ضلع کے اسٹوڈنٹ حضرات جو مارچ کے آخر میں، اپریل کے شروع میں، اپریل میں یا اس سے آگے مئی میں کبھی بھی ان کی جماعتیں جانے والی ہو، یہ اپنے پورے پرچے کے ساتھ، پورے ان کے افراد جانے والوں کے ساتھ اور امیر اور معاون کے ساتھ یہ انشاءاللہ اتوار کے دن صبح 10 سے لے کر مغرب تک چورگڑ کے اندر جمع ہوں گے، جن کے سامنے پوری روانگی کی بات ہوگی، ان کے روٹ دیے جائیں گے اور انشاءاللہ یہ جماعتیں روانہ ہوگی۔ اگر اسی دن جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مارچ کے آخر میں، اپریل میں، مئی میں کبھی بھی جانے والی جماعت ہو، لیکن یہ ماحول کے اندر اپنے اپنے اسٹوڈنٹ کو لے کر آؤ اور اس کی دعوت مسجد و جماعت ابھی سے چلائے گی انشاءاللہ۔ بھائی کریں گے سب انشاءاللہ۔ یہ اتوار کے دن چورگڑ میں صبح 10 سے لے کر مغرب تک ہماری بہت جو اسٹوڈنٹ نہیں جانے والے وہ بھی شریک ہو جائے تاکہ وہ بھی نکل جائے، اللہ کرے۔ باقی دوستوں ایک بہت اہم بات ہے، ہم اس کو معمولی نہ سمجھے۔ جب کوئی بات مشورے سے ایک بات طے ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر یہی ہے فائدہ اعظم تو فتوکل علی اللہ، ہم اس کے اوپر اپنا آپ کو جما دیں۔ گزشتہ پانولی میں ہمارے گجرات کا مشورہ ہوا
اور اس کے اندر زون کے لائن کی بہت سی باتیں چلی. ماشاءاللہ زونوں کی کارگزاری پورے گجرات کے اندر 114 جماعتیں زون کی چلی. ہر دیہات کا ہر گاؤں، ہر مکان اور ہر مکان کے ہر فٹ تک ملاقاتیں ہوئی. عجیب و غریب کارگزاری آئی. بعضوں نے کہا یہ 40 سال کے بعد پہلی مرتبہ کسی نے ہم کو دعوت کی محنت کے لیے ہم کو پکارا ہے. بعض علاقے کے اندر یوں کہنے کی کوئی فضا نہیں تھی، لیکن ہماری جماعت کی برکت سے ماشاءاللہ کچھ نماز، کچھ کلمہ، کچھ 3 دن، کچھ تعلیم، کچھ گشتوں کا وجود ہوا. یہ تمام ہماری محنت کا نتیجہ ہے. لیکن 114 جماعت چل کر اور کچھ دیہات کو اور کچھ افراد سے ملاقات کرنا کافی نہیں. جیسے مولانا نے فرمایا ہم تو ساری امت کے لیے اور ہمارے اوپر کا اعتماد کیا گیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس کے اعتبار سے دوستوں بزرگوں، جو جماعتیں ہم کو گزشتہ دسمبر سے لے کر ابھی تک ہماری جماعتیں ماشاءاللہ 9 جماعتیں ہماری بلسار کے حلقے میں کام کر کے آئی. بلسار، واپی اور نانا پونڈا، یہ 9 جماعتیں جس حلقے کی بھی کام کر کے آئی ہے وہ انشاءاللہ 31 تاریخ کی بدھ کے دن شام کو بلسار کے اندر پہنچے گی. جمعرات کی صبح ان کی کارگزاری ہوگی. یہ بزرگوں کا سفر ہمارا شروع ہو رہا ہے 1 اپریل سے. بہت مشورے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ بھائی ان کی کارگزاری ہر ایک کی لینی ہے. کسی جگہ 12 زون ہے تو 36 جماعتوں کی کارگزاری ہوگی. یہ اللہ والے جو رات دن چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہا کہ پہلے دن فجر کی نماز سے لے کر 10 بجے تک ہم ان تمام کی کارگزاری لیں گے تاکہ نیا ماحول پیدا ہو، نئے احباب کے اندر شوق پیدا ہو. اور آئندہ اگر کسی لائن کی رہبری کی ضرورت ہوگی یہ اللہ والے ہمارے سامنے رہبری پیش کریں گے. ہمارا چلنا تو کیرالہ لگنا چاہیے، ہمارا چلنا تو منی پور لگنا چاہیے، لیکن مشورے سے بلسار تک گئے، آنے جانے کا کرایہ اور ہمارے دن بچے ہیں. اللہ کرے دوست بزرگوں اس زندگی کا ایک ایک پائی اور اس کی ایک ایک سیکنڈ اللہ کے دین کے تقاضے پر لگ جائے. اس لیے یہ 9 جماعت یہ نہ سوچے اب کیسے جمع ہوں گے، کیسے جائیں گے. نہیں، یہ جو جماعت ہم اس کا نام نہیں دیتے، لیکن حلقہ نمبر 5، 6، 9 اور واپی میں چلنے والے حلقہ نمبر 10 کی تمام جماعتیں اور اس کے علاوہ نانا پونڈا میں خون نورانی اور اس کے علاوہ جو جماعتیں کام کر کے آئی اس کے ذمہ دار ساتھی ابھی سے فکر کر لے. بدھ کے دن مغرب سے پہلے یہ جماعت بلسار گرین پارک کے اندر پہنچ جائے. جمعرات کی فجر کی نماز کے بعد ان کی کارگزاری ہوگی. بھائی سمجھ گئے مجموعہ اس بات کو. آئندہ اس کے بعد ہم نے 4 جماعتیں دسمبر سے لے کر اب تک 4 قریب 12 جماعتیں ہم نے پانوئی حلقے میں ڈالی، جس کے اندر موسالی، مانوی، ڈڈال اور انکلیشور. 4-5 دسمبر سے ہماری جماعت چل رہی ہے اور انشاءاللہ ان کا 7-8 تاریخ کو نہیں 5-6 تاریخ کو ان کا اجتماع ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ 4 تاریخ کی شام تک ہماری یہ جماعتیں جو پانولی حلقے میں کام کر کے آئی ہے، حلقہ نمبر 20، حلقہ نمبر 9، حلقہ نمبر 6، 20، 16 اور 11 یا اس کے علاوہ جو بھی جماعتیں، یہ 12 جماعتیں، ایک جماعت ہماری نہیں پہنچ سکی باپو نگر کی، 11 جماعتیں ہماری یہ موسالی کے اندر 4 تاریخ کی شام تک پہنچ جائے. 5 تاریخ کی صبح پیر کے دن موسالی کے اندر فجر کی نماز کے بعد ان کی کارگزاری ہوگی. حلقے والے بیٹھے ہوئے افراد، مسجد والے اس بات کی محنت میں لے کر ایک مستقل اور چونکہ ایک آدھے دن کا مسئلہ ہے، مغرب تک پہنچنا ہے، صبح 9-10 بجے کارگزاری پورا کر کے واپس آ جاؤ، 11-12 بجے اپنے کام میں لگ جاؤ. لیکن آپ کا ایک رات، آپ کے چند گھنٹے یہ انشاءاللہ آئندہ نسلوں کے لیے، پورے ملک کے لیے اور پورے عالم کی غیر مانوس بستیوں کے اندر اٹھانے کا اور دعوت کی محنت کے آگے بڑھانے کا ذریعہ بنے گے. وہ سب کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جن ساتھیوں کو کل امیر صاحب نے 5 جماعتیں، ہماری مسلات کی 2 جماعتیں آ رہی ہے، مسلات کی بیرون کی جماعتیں اور ہماری زیادہ خرچے کی جماعتیں، جن احباب کو بلایا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد جلد بازی کر کے گھر میں لے جاوے. یہ زندگی تو دعوت کے لیے، یہ زندگی تو قربانی کے لیے اور یہ زندگی تو اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ہے. جن لوگوں کو کہا گیا ہے، جن کے روپے، جن کی وصولی، جن کے پاسپورٹ اور جس لائن کے لیے کل کہا گیا وہ عشاء کی نماز کے بعد ہمارا امیر صاحب سے مل جائے تاکہ آگے کا نظام آسان ہو جائے. بھائی کریں گے سب انشاءاللہ. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد وبارك وسلم
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولنا سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکے ہیں، اے اللہ ہم اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکے ہیں۔ اے اللہ تاجروں نے تجارت کے مسائل کو توڑ دیا، کسانوں نے کھیتی کے مسائل کو توڑ دیا، اے اللہ ذمہ داروں نے ذمہ داری کے مسائل کو توڑ دیا، حضرات علماء حسد کی نظر ہو گئے۔ اے اللہ امت کا ہر طبقہ تیرے دین سے ہٹ چکا ہے۔ اے اللہ ہم نے تیرے دین کو بچوں کے کھلونے کی طرح توڑ دیا ہے۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ جو کچھ حالات ہیں اے اللہ تیرے دین کو توڑنے کے نتیجے میں ہیں، اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ناراض ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ ہمارا بچانے والا بھی آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہمارے دکھڑے سننے والا بھی تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم جہاں گئے ہمیں نکالا گیا، ہمیں بدعنوانیاں دی گئی، اے اللہ ہمیں اللہ طرح طرح کے ظلموں سے اے اللہ آج حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں۔ اے اللہ اگر تو جسم کے ساتھ دنیا میں آ جاتا تو ہم تیرے پاؤں پر جاتے، تیرے گود میں سر رکھ کر اے اللہ بہت روتے، اے اللہ ہم اپنے دکھڑے تجھے سناتے، لیکن ہمیں یقین ہے تو وراء الورا ہے، تیری ذات دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اے اللہ اگرچہ ہم تجھے نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن تو ہم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ ہمارے دلوں کو دین کی طرف متوجہ فرما دے، ہمارے دلوں کو دین کی طرف متوجہ فرما دے، سنتوں کی طرف متوجہ فرما دے۔ اے اللہ تیرا دین ہمارے گھروں سے اجڑ رہا ہے، ہم نے ہماری بچیوں نے، بیٹوں نے اور ہمارے گھر والوں نے مل کر اے اللہ تیرے نبی کی سنت کے جنازے نکالے ہیں۔ مولا ہماری پیشانیوں پر بل تک نہیں آتا ہے، میرے مالک ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم بے غیرت بن چکے ہیں، ہم بے حیا بن چکے ہیں، ہم بے غیرت بن چکے ہیں، ہم بے حیا بن چکے ہیں۔ اللہ ہماری غیرت ہمیں واپس فرما دے، اللہ ہماری غیرت ہمیں واپس فرما دے، ہماری حیا ہمیں واپس فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما بھرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے نام لکھوائے ہیں اے اللہ ان کے عزائم میں، ان کے ارادوں میں پختگی نصیب فرما، ان کا نکلنا آسان فرما، ان کے نکلنے کے بعد ان کے گھروں کی کفالت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی آسانی مہیا فرما۔ الہ العالمین جنہوں نے جتنی جمانوں کے وعدے کیے ہیں اللہ ان کی نصرت و مدد فرما، ان کی نصرت و مدد فرما، اللہ ان کی نصرت و مدد فرما۔ اللہ اس زمانے میں یہ عظیم الشان کام جو نبیوں والا کام ہے اے اللہ ہمیں اس کو اپنا کام سمجھ کر اس کو دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اپنا جان اور مال لگانے کی، کھپانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ تو کہیں بھی لگ جائے گا، جان کہیں بھی لگے گی، مال کہیں بھی لگے گا، لیکن تیرے راستے میں لگے گا تو الہ العالمین تو بہت کچھ اعمال سے ہمیں نواز دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے جان اور مال کو تیرے راستے میں، تیرے نبی کی سنت اور دین کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں لگانے کی، کھپانے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، ذکر کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی لذت نصیب فرما، تلاوت قرآن کا مزہ عطا فرما، اے اللہ سجدے کا سرور عطا فرما۔ غیبت اور برائیاں کرتے کرتے اللہ دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ آنسو کے بہنے کا نام نہیں آ رہا ہے، دنیا کی عظمتیں دلوں میں آ چکی ہے۔ تیرا نبی ہم سے بہت برسوں سال پہلے ہم کو کہہ کر گیا تھا اذا عظمت امتی الدنیا، جب میری امت کے دل میں دنیا کی عظمت آ جائے گی تو اللہ اپنے قرآن کی برکت سے محروم کر دے گا۔ میرے اللہ تیرے نبی کے وہ فرمان سچے ہیں، تیرے نبی کے وہ فرمان سچے ہیں، ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں عظمت دنیا کی وجہ سے ہم برکت قرآن سے محروم ہو گئے، دین کی عظمتوں سے محروم ہو گئے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہم تجھ سے جب رحمت کی بھیک مانگتے ہیں تو اللہ تو یقیناً یوں کہتا ہوگا نالائکو، غدارو، نمازوں کے چھوڑنے والوں، او میرے باغیوں تم کہاں رحمت کے مستحق ہو؟ میری رحمت تو میرے ابو بکر کو ملتی تھی، عمر عثمان علی کو ملتی تھی، بلال صہیب کو ملتی تھی، عائشہ خدیجہ کو ملتی تھی۔ میرے مالک یقیناً وہی رحمت کے لائق تھے، وہی رحمت کے لائق تھے، وہی رحمت کے لائق تھے، لیکن اے اللہ ہم کہاں سے لاویں؟ وہ تو سب قبر میں جا چکے ہیں،
وہ تو سب قبر میں جا چکے ہیں. اللہ تو ان پر جب ان پر رحمت اتارے تو اس کے کچھ قطرے ہمیں بھی نصیب فرما دے, ہمیں بھی نصیب فرما دے, ہمیں بھی نصیب فرما دے. تیرے نبی کی دین کو اپنا کام سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سنتوں کے باغی ہیں, ہمیں اعتراف ہے, ہمیں اللہ دین کے باغی ہیں, ہمیں اعتراف ہے, لیکن مولا اے اللہ فتنوں کے دور میں بھی مومن کسی طرح بھی تجھ سے جڑا ہوا ہے. سب کے قلوب کو تجھ سے جوڑ دے, سب کے قلوب کو تجھ سے جوڑ دے, سب کے قلوب کو نبی سے جوڑ دے, سب کے قلوب کو نبی سے جوڑ دے. ہم بھکاری ہیں, ہم مسکین ہیں اے اللہ, گندے مسکین ہیں, گندے بھکاری ہیں, تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دین کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ دین متین کو مضبوطی کے ساتھ ہمارے قلوب میں اتار دے. اے اللہ دین کا کام کرنے کی ذوق اور شوق کے ساتھ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کے اللہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہ بیماروں کے شفائے دائمہ نصیب فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے جوان آوارہ ہوتے جا رہے ہیں. اے اللہ ہمارے بزرگوں نے اے اللہ جو طلبہ کی ترتیب دین کی چلائی ہے, اے اللہ ہمارے طلبہ کو اس کام سے چلہ 4 مہینے کے لیے جڑنے کی اور اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے جوان آوارہ ہو گئے, ہماری بیٹیاں آوارہ ہو گئی, ان کا حسن بازار میں بیچا جانے لگا. اے اللہ جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھے ان کا حسن مارکیٹوں میں بیچا جانے لگا. اللہ ہم تیرے نکمے بندے ہیں, ہم تیرے نکمے بندے ہیں, ہم تیرے نکمے بندے ہیں. نکموں کی فقیری کو عاجزی کو سن کر اپنی رحمتوں کا فیضان فرما دے. اے اللہ دین سے اپنے ہمارے نوجوان کو جوڑ دے, ہماری بچیوں کو جوڑ دے, ہمارے گھروں کی تعلیم کو زندہ فرما دے. ہماری پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں, پکڑ کر تو ہم سب کو دین متین پر چلا دے. ہمیں اپنے بڑوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے مشوروں پر زندگی چلانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو دین کی سچی پکی محبت نصیب فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. گھر میں جڑوانا